بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات۔ ایک بزرگ سے نوجوان نے کہا کہ کوئی نصیحت کریں۔ بزرگ نے بہت ہی خوبصورت الفاظ کہے۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کرنا کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے تمہاری کبھی شکایت نہ کرے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان حکومت سازی کے معاملے پر جو ہے معاہدہ طے پا گیا۔ چیئرمین پاکستان بلاول بھٹو زرداری نے کل ایک پریس کانفرنس کی۔ میاں محمد شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پیپلز جو متفقہ امیدوار ہوں گے وزیر اعظم کے لیے وہ میاں محمد شہباز شریف ہوں گے، جبکہ صدر کے لیے آصف علی زرداری کا نام جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سلمان غنی صاحب، کل رات ڈیولپمنٹ ہوئی ایک بڑی اہم، کیونکہ کئی مراحل جو ہیں وہ مذاکرات ہو رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان۔ مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ بار بار حکومت سازی کے معاملے پر جو ہے گفتگو کر رہی تھی، اور کل جو ہے وہ فائنلی جو ہے وہ معاملات طے پا گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان، اور وزیر اعظم کے لیے میاں محمد شہباز شریف کو نامزد کیا، صدر کے لیے جو ہے وہ آصف علی زرداری کو نامزد کیا۔ آپ نے کچھ عرصہ قبل بھی جو ہے وہ یہ نام دیے تھے کہ آئندہ وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف ہوں گے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں سارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر، یہی ایکسپیکٹڈ تھے۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے، اس لیے کہ یہی آپشن تھا جو قابل عمل نظر آ رہا تھا۔ دیکھیں، 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں 3 بڑی پارٹیز سامنے آئی تھیں۔ اکثریتی پارٹی جو تھی وہ پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس تھے، اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون تھی، اور پیپلز پارٹی تھی۔ دیکھیں، آپ اسے خالصتاً آئینی تناظر میں دیکھیں تو حق جو تھا وہ اکثریتی پارٹی کا بنتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے گزشتہ رات بھی اسی پریس کانفرنس میں، جس میں حکومت سازی کا عمل تھا، یہ بات کی کہ ان کا آپشن تھا، چونکہ وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ اور انٹرسٹڈ نہ ہونے کی بڑی وجہ جو تھی ان کی لیڈرشپ تھی، جس نے جیل میں بیٹھ کے پہلے روز ہی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم سے بات نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے درمیان بات ہو سکتی تھی تو پھر ان کے درمیان بھی بات ہونی چاہیے۔ جمہوریت دراصل ڈائیلاگ کے عمل کا نام ہے۔ گفتگو دنیا کے جمہوری معاشروں میں پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھ کر اپنے ایشوز حل کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 8 فروری کے بعد جو ایک ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی یا ان کے لیڈرشپ کی پرابلمز کم ہوں گی، انہوں نے ایک بڑا موقع گنوایا ہے۔ ان کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ اپنا مذاکراتی عمل شروع کرتے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ویک جب ان کا یہ بیان آیا، وہ دن بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جو ہی ان کی ٹویٹ آئی کہ ان سے بات نہیں ہوگی، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے یہی فکرہ کہا تھا کہ چونکہ انہوں نے ہم سے بات کرنے سے انکار کیا ہے اور مسلم لیگ نون نے ہم سے بات چیت شروع کی ہے، تو ہماری مخلوط حکومت قائم ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل حالات کے اندر ایک بہترین آپشن یہی تھا۔ اس سے پہلے بھی 16 ماہ کی حکومت موجود تھی، جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس کے قیادت کر رہے تھے۔ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس حد تک قابل عمل ہے، ان کی اس مخلوط حکومت کیا پاکستان کے مسائل کو حل کر سکے گی، کیا پاکستان کو آگے کی طرف لے جا سکے گی۔ دیکھیں، اس میں شہباز شریف صاحب کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اس میں بڑا رسک جو لیا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے لیا ہے کہ ایک مشکل صورتحال ہے، اور خاص طور پہ معاشی چیلنجز ہیں۔ ہم نے کوئی اربوں ڈالرز واپس کرنے ہیں، اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ رجوع کرنا ہے نئے پروگرام کے لیے، تو یہ لوڈ تو آ گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون پہ، اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے اس وقت تک کابینہ میں شرکت سے معذرت کی ہے کہ وہ آئینی عہدوں کے اندر ان کا ایک انٹرسٹ تھا، پریزیڈنٹ زرداری صاحب موجود ہوں گے، لیکن پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے۔ میں آپ کو آج ایک اور فورسی کرتا ہوں کہ اس وقت تک پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم کیبنٹ میں نہیں جائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے حالات کے اندر آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں، اس لیے کہ جب آپ ایک کشتی پہ سوار ہوتے ہیں نا، پھر آپ کے انٹرسٹ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ کشتی ڈوب جائے۔
میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل صورتحال کے اندر بڑا چیلنج ان دو بڑی پارٹیز نے قبول کیا ہے اور یہ معاملات آگے کی طرف چلنے ہیں. اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی عار نہیں ہے کہ جس طرح کی پاکستان کی فضا ہے, پاکستان کی مقتدرہ بھی ہے نا, وہ بھی اس حکومت کے پیچھے اس لیے کھڑی ہوگی کہ اس وقت پاکستان کی کشتی کو گرداب سے نکالنا ہے. معاشی چیلنجز کا جی, وہ اصل چیلنج ہی وہ ہے. اس میں ایس آئی ایف سی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا, جو اس میں جو معاشی فیصلے ہیں نا وہ تو اس کونسل کے اندر ہونے ہیں, اور اس کونسل کا پہلے بھی شہباز شریف صاحب حصہ رہ چکے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات جب ان فیصلوں کا اعلان ہوا ہے, آصف زرداری صاحب نے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو فیصلوں کا اعلان کیا ہے, لیکن شہباز شریف صاحب نے وہاں پر کچھ اور باتیں بھی کی. انہوں نے چیلنج کی بات کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈیلیور کرنا ہے. اور شہباز شریف صاحب کو اگر آپ دیکھیں نا, دیکھیں کسی کی سیاست کے بارے میں آپ دو آراء ضرور ہوتی ہیں. ایک کوالٹی اس شخص میں خدا داد ہے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ اندر سے ایک انیشیٹو ہوتا ہے کہ میں نے یہ کر کے دکھانا ہے. تو وہ رات بھی یہی بات کرتے رہے کہ ہم نے سرخرو ہونا ہے اپنی عوام کے سامنے, اور اپنی عوام کے سامنے سرخرو ہونے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نیت درست رکھنی پڑے گی اور بڑا سنبھل سوچ کے چلنا پڑے گا. اس لیے یہ ایک اچھی بات ہے, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے سامنے ایک بڑی اپوزیشن کھڑی ہے, اور وہ بڑی اپوزیشن ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے کہ اچھا ہوتا ہے کہ سارے مل کے کوئی ایسی گورنمنٹ بناتے ہیں جس سے پاکستان کا مفاد ہوتا ہے, پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے جو مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں سب مل جل کے کرتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا. اب شہباز شریف صاحب کی قیادت میں آپ دیکھ لیں گے, ہم انہیں بطور چیف منسٹر پنجاب دیکھتے رہے کہ نہ آپ ٹکے بہندے نے نہ کسی نو ٹکے بہندے اسلام آباد. میں سمجھتا ہوں کہ اب اسلام آباد کے اندر جو گورنمنٹ تشکیل پا رہی ہے وہ دیرپا ہونی چاہیے, اسے بڑے فیصلے کرنے چاہیے. ایک اور چیز میں بتاؤں کہ جہاں پر ان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں تو ایک ان کی مشکل بڑی آسان ہو گئی ہے. وہ مشکل ایسے آسان ہو گئی ہے کہ یہ جو دو بڑی پارٹیز ہیں یہ اگر آپس میں ٹھیک رہیں گی, انہیں کسی کی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا پڑے گا. اس لیے کہ آپ ان کے نمبرز دیکھیں کہ 85 پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں, 55 جو ہیں اراکین اسمبلی پیپلز پارٹی کے ہیں, یہ 140 بنتے ہیں, 134 سمپل میجورٹی بنتی ہے. ابھی اسپیشل سیٹیں انہیں ملنی ہیں, یہ تقریباً 180 کے قریب ہوں گے, اور ایم کیو ایم بہرحال ان کی اتحادی ہے, 17-18 سیٹیں ان کی ہیں. اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آپس میں ٹھیک ہوں گے نا تو اب اس گورنمنٹ کو یہ چیلنج نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب 16 ماہ کی حکومت کی بات کر رہے ہیں, بطور جرنلسٹ آپ کو یہ نمبر ضرور پتہ ہونا چاہیے. اس وقت جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور ایم کیو ایم کے ملا کے 113 تھے, اور اب جب الیکشن ہوا ہے یہ 152 تھے. اب 152 سے یہ آگے پہنچ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج تو انہیں نہیں ہوگا کہ کوئی ان کو اس طرح غیر مستحکم کر سکے. اصل چیز ہوگی ان کی کارکردگی, اصل چیز ہوگی بڑے فیصلے. کیا یہ بڑے فیصلے کر سکیں گے, یہ امپورٹنٹ ہوگا. بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. اور کل میاں محمد شہباز شریف صاحب کی جس طرح بات کریں, بالکل وہ پریس کانفرنس میں نے بھی سنی, آپ نے بھی سنی ہوگی یقیناً, تو وہ بات جب ان پر آئی تو انہوں نے کہا کہ اب یہ ایک ذمہ داری ہے. اور ہم شہباز شریف کو بڑے اچھے طریقے سے, شہباز شریف صاحب کو آپ, میں اور سلمان صاحب بھی جو ہے وہ ان کو بطور جرنلسٹ کور بھی کرتے رہے ہیں. بات تو بالکل درست کریں کہ نہ وہ خود بیٹھتے نہ بیٹھنے دیتے. پنجاب میں جو ہے وہ ایک بڑا مثالی کام انہوں نے کیا, ان کی کاموں کی آج بھی جو ہے وہ مثالیں دی جاتی ہیں. لیکن اب یہ ملک کا معاملہ ہے اور معاشی چیلنجز کا سامنا. دیکھیں اب جو میرا خیال ہے کہ رات جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے, اب کافی حد تک جو سیاسی ماحول ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا ہے. اب بات آ گئی ہے سیاسی ماحول کی طرف, وہ جو معاشی نظام کی طرف. اور معاشی نظام جو ہے اب یہ پارٹیاں مل کر ہی اس کو بہتر کر سکتی ہیں, کیونکہ سیاسی عدم استحکام جو چل رہا تھا کہ حکومت کس کی ہونی ہے کس کی نہیں ہونی, کون وزیر اعظم آئے گا, کون پریزیڈنٹ آئے گا, یہ چیزیں ساری طے ہو گئی ہیں. بلکہ اس سے آگے کی چیزیں بھی ساری طے ہو چکی ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے رات پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم آپ کو وقت آنے میں بتا دیں گے کہ کون کہاں کا گورنر ہوگا اور کون جو ہے سینٹ کا چیئرمین ہوگا. وہ بلکہ بھی ہم سلمان صاحب سے بات کریں گے اس پہ. آج یہ ساری چیزیں طے تو ہو گئی ہیں, لیکن اناؤنسمنٹ اس کی صرف باقی ہے. اب رہ گئی ہے معاشی مسائل کا سامنا, اور اس کے لیے ہی جو ہے وہ حکومت بنائی ہے. اور جب الیکشن میں جا رہے تھے اس سے پہلے سب کو پتا تھا کہ صرف اور صرف ایک مسئلہ ہے جس کو ہم نے معیشت کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے. اب سب سے پہلے جس طرح بھی سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے IMF کے پروگرام میں جانا ہے, وہاں جانا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اہم کردار جو ہے نا پیچھے بیٹھ کے میاں محمد نواز شریف کا ہوگا, کہ انہوں نے جو
پاکستان سے باہر سے سرمایہ کاری جو ہے وہ لے کر آنے, اپنے تعلقات کو استعمال کرنا ہے. اب بالکل یہ بڑا پاکستان میں جو ہے وہ معاشی جو مسائل ہیں ان کو ختم کرنا ہے, لوگوں کو جو ہے روزگار فراہم کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کا سامنا ہے نا لوگوں کو اور بے روزگاری ہے اس کو ختم کرنا ہے. اور مہنگائی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرح ختم نہ ہو, لیکن اگر آپ روزگار کے مواقع بڑھا دیں گے نا تو پھر لوگوں کی جو ہے اپرچونٹی جب وہ بہتر ہو جائے گی, لوگوں کو جو ہے وہ اگر آمدنی بڑھ جائے گی تو پھر ان کو جو مہنگائی ہے اس طرح جو ہے وہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور اب دیکھیں جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی حکومتوں میں رہی ہے اور انہوں نے بھی ساتھ مل کے جو ہے وہ اس حکومت کا ساتھ دینا ہے, صرف ووٹ نہیں دینا. اور آگے جا کے وہ حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں, کابینہ کا حصہ بن جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح بھی سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ہی کشتی میں بیٹھ کے تو دو الگ الگ فیصلے کر لیں, یعنی ایک ٹرین میں بیٹھے ہیں تو کوئی سمجھے کہ میں نے اس ٹرین کے ذریعے پشاور جانا ہے اور دوسرا سمجھے میں نے کراچی جانا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ دونوں کو اپنی منزل کا تعین جو ہے وہ ایک ہی طرف سے کرنا پڑے گا, اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر اچھے فیصلے ہوں گے, اچھے کام ہوں گے تو دونوں کو کریڈٹ ہوگا, دونوں حکومتیں. یعنی مین پارٹیاں اس میں دو ہیں, ویسے تو پی ایم ایل کیو بھی ہوگی اور ایم کیو ایم بھی ہوگی, لیکن دونوں بڑی سٹیک ہولڈر جماعتیں جو ہیں جنہوں نے عوام کو بتانا ہے, اور حکومت کے کھڑے ہونے کا جواز جو ہے ان دو کے پاس ہے. تو انہوں نے اگر اچھے فیصلے اپنے سر لینے ہیں تو پھر برے فیصلے بھی سر لینے پڑیں گے. اور جو فیصلے اب یہ کرنے جا رہے ہیں مل کے کرنے ہوں گے, ہاں جی, اور جو فیصلے اب کرنے جا رہے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ اگلے 6 ماہ جو ہے وہ عوام کے لیے تھوڑے سے مشکل ہو, لیکن آگے جا کے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کے امکانات ہیں, اور اس سے جو ہے معاشی جو مشکلات ہیں وہ کم ہونے کے چانس ہیں. بالکل ہے. ابھی چیئرمین سینٹ کی بھی بات ہو رہی تھی, آئندہ کون ہو سکتا ہے, پھر اسپیکر قومی اسمبلی کا بھی معاملہ ہے. آپ سلمان صاحب آپ کی ایک بڑی گہری نظر ہے, آپ جانتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو, سیاسی امور کو, کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو کہ کس طریقے, کیونکہ یہ بالکل اچھی بات ہے کہ دو پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز اور ایکسپیرینس پارٹیز, اور بہت اچھی بات ہے کہ جو کل جب ہم پریس کانفرنس ان کی ہو رہی تھی شہباز صاحب کی اور زرداری صاحب کی, تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ اہم سردار ایاز صادق صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اسی طریقے سے اہم سیاستدان جو ان کے ساتھ موجود تھے. دیکھیں عمر, جب مخلوط حکومت ہوتی ہے نا, جب کسی پارٹی کے پاس میجورٹی ہو اور وہ پارٹی اپنے فیصلوں میں خود مختار ہو تو اس وقت کینڈیڈیٹ کچھ اور ہوتے ہیں, اور جب مخلوط حکومت ہو اس میں کینڈیڈیٹ کچھ اور ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ کو آج یہ تو بتا سکتا ہوں کہ اسپیکر کے لیے جو سب سے زیادہ امکان ہے وہ ایاز صادق صاحب کا امکان ہے, اور ایاز صادق پاکستان مسلم لیگ نون کے ان لوگوں میں سے ہے جن کا احترام پیپلز پارٹی سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں, اور اس لیے کہ انہوں نے اسپیکر ہونے کی حیثیت میں بیہیو کیا تھا لوگوں کے ساتھ. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت کے جو پی ٹی آئی کے بانی تھے انہوں نے ایوان کے اندر انہیں مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں ان کو جناب اسپیکر نہیں کہوں گا, تو اس نے بڑے احترام میں کہا تھا کہ یہ مجھے جناب اسپیکر نہیں کہیں گے لیکن میں ان کو عمران خان صاحب کہوں گا. تو یہ ایک تربیت ہوتی ہے, اور میں آپ کو پورے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ معاملات کو آگے کی طرف چلانا ہے تو ایاز صادق ہی ان میں سے ایک کریڈیبل شخص ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتے ہیں, اور چھوٹے صوبوں میں خاص طور پہ بلوچستان, باپ پارٹی اور دیگر جو قوم پرست ہے, ایاز صادق صاحب کے سب کے ساتھ پرسنل تعلقات ہیں, اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ایسٹ ہے, تو لہٰذا وہاں ہوں گے. البتہ جب پنجاب کی گورنرشپ کی بات آتی ہے نا تو یہاں پر بھی ان کے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جس کے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور سیم یہی بات میں پنجاب میں دیکھتا تھا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص گورنر ہو سکتا ہے وہ مخدوم احمد محمود ہے. مخدوم احمد محمود نے پنجاب کے اندر نہ صرف یہ کہ ان کے پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون, دراصل جب وہ بنے تھے نا وہ فنکشنل مسلم لیگ میں تھے, بعد ازاں پیپلز پارٹی نے انہیں اون کیا. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آ گئی تو مسلم لیگ نے مخدوم احمد محمود سے رابطہ کر کے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ آپ ہی گورنر رہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں جس پارٹی کا گورنر تھا یہ مناسب نہیں کہ میں اب وہ چھوڑ کے اور میں آپ کا گورنر بنوں. تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ جی آپ میرا استعفیٰ جب مرضی اناؤنس کر دیں, اور میں نے دنیا ٹی وی پہ ان کا استعفیٰ اناؤنس کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر بھی بہترین چوائس جو ہوں گے وہ مخدوم احمد محمود ہوں گے. دیکھیں ان کے معاملات اگر آپس میں درست ہوئے, میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں
کہ یہ پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہوگا. اور دونوں پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جن کے روٹس ہیں لوگوں کے اندر, لیکن بنیادی ذمہ داری اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی. انہیں ڈیلیور کرنا پڑے گا. پہلے بھی 16 ماہ کی حکومتی کارکردگی یا عدم کارکردگی, اس کا سارا وزن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ آیا. اور جس وقت یہ حکومت بننے جا رہی ہے, بڑے بڑے چیلنجز, سب سے بڑا معاشی چیلنج ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ IMF سے آپ نے نیا پروگرام لینا ہے, اور ابھی میرے بھائی سلیم شیخ صاحب جب یہ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کے ایشوز, میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ایشوز, روٹی دال کا فیصلہ تو اوپر سے ہوا ہوتا ہے, اصل چیز ہے یوٹیلیٹی بلز. اور یہ بات میں آپ کے سامنے نہیں کر رہا, میں اسی طرح 10 دفعہ شہباز شریف صاحب کے سامنے کر چکا ہوں کہ جب تک آپ یوٹیلیٹی بلز لوگوں کی پہنچ میں نہیں رکھیں گے, ان کے گھروں میں اطمینان نہیں آئے گا. یہ یوٹیلیٹی بلز لوگوں کے لیے ایک بڑا عذاب بن چکے ہیں کہ بجلی کے بل آنے کو وہ اب سمجھتے ہیں کہ جن آنے کے مترادف ہے, اور بجلی کا رونا روتے روتے اب گیس ان کے پلے پڑ گئی ہے. تو لہٰذا شہباز شریف صاحب جو انسانیت کے حوالے سے ایک جذبہ رکھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے کہ 6 ماہ مشکل ہوں گے جب تک آپ غریب آدمی کو اس حوالے سے ریلیف نہیں دیں گے. دیکھیں انہوں نے بجلی کی پیداوار پوری کی تو بہت بڑا کریڈٹ تھا, اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب PTI کی گورنمنٹ برسر اقتدار آئی تو وہ تو ان پہ الزام یہ لگاتے تھے کہ یہ بجلی زیادہ بنا گئے. جس طرح بجلی کی پیداوار پوری کرنا ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس لیڈرشپ میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ یوٹیلیٹی بلز کم کر سکتے ہیں. مثال اس کی یہ ہے کہ اسی طرح کی صورتحال نواز شریف صاحب کے دور میں پیدا ہوئی تھی, اور نواز شریف صاحب نے 30% بجلی کی قیمتیں ریڈیوس کی تھی. جب تک آپ بجلی اور گیس کی قیمتیں عوام کی پہنچ میں نہیں لائیں گے, ان کے گھروں کے اندر سلمان صاحب اسی سے بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, خصوصاً میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی ذکر کریں گے کیونکہ ان کی بڑی امپورٹنس ہے. کل میاں شہباز شریف نے, شہباز صاحب نے جو ہے جب اپنی پریس کانفرنس میں خطاب کیا تو انہوں نے کہا میں خصوصاً جو ہے وہ شکر گزار ہوں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا. اس پر اسی پر سے بات کا سلسلہ شروع کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا. زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں, ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں.
ویلکم بیک سلمان غنی صاحب. ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کا ذکر کر رہے تھے, کل میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بھی کیا. ان کا بھی ایک بڑا اہم رول ہوگا. دیکھیں بات یہ کہ اس پارٹی میں نواز شریف کا ہی رول ہے. جی. یہ پی ایم ایل این کی جب آپ بات کرتے ہیں, جو پی ایم ایل میں این جو ہے نواز شریف ہے. تو نواز شریف اس جماعت کی سیاسی طاقت کا نام ہے. جی. اور ویسے بھی آپ اگر شریف فیملی کی اقدار اور روایات کو دیکھیں کہ میں نے بڑی گہرائی سے جائزہ لیا ہے, ان کے ہاں بڑوں کا احترام بہت احترام کرتے ہیں, بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ اس فیملی میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بڑے لوگوں نے کام کیا, بڑے لوگوں نے بڑی منظم کمپین چلائی گئی ہے. لیکن میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ یہ فیملی اندر سے ایسے اکٹھی ہے. اور اب بھی دیکھیں شہباز شریف صاحب میں جو بات میں نے آج تک محسوس کی ہے کہ نواز شریف صاحب تو شاید انہیں کسی مرحلے پہ انڈر ایسٹیمیٹ کریں, لیکن اپنے باپ کی وفات کے بعد یہ شخص ان کو بھائی نہیں, لیڈر نہیں, اپنا باپ سمجھتا ہے. میں نے نہیں آج تک دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کو میں نے کبھی نواز شریف صاحب کے سامنے گفتگو کرتے بھی دیکھا ہوں. تو جہاں پر احترام کا یہ سلسلہ, اور ویسے آپ دیکھیں نواز شریف صاحب اس صوبے کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں, 3 دفعہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہے ہیں. ان کی سیاست کا آپ ذرا جائزہ لیں کہ ان پہ ایک لوڈ ہوتا تھا عام آدمی کا, ایک عام آدمی کا درد جس میں ہونا, کہ وہ ہمیشہ بیٹھ کے سوچا کرتے تھے کہ جی لوگوں کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے. اور یہی ان کی مشکل کا باعث بھی بنا کہ جب وہ, مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2017 میں وہ کسی پاناما لیکس کی وجہ سے انہیں نااہل نہیں کیا گیا تھا. وہ پاکستان کے اندر سی پیک کی بات کر رہے تھے اور انہیں یہ پتا تھا, معاشی طور پہ ترقی کر رہا تھا ملک. اس شخص کو میں بڑا قریب سے جانتا ہوں. میں اگر ایک حوالہ دوں, جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو وہ ٹیلی فون کالز کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا. میں اس وقت نوائی وقت کا چیف رپورٹر تھا. مجھے ان کا فون آیا, اس نے کہا سلمان صاحب مجھے پتا ہے آپ کے جذبات کا, آپ کیا کہیں گے, ویسے سانو کرنے چاہیے دینے. میں نے کہا جو شخص میرا مخاطب ہے اس نے دھماکے کرنے ہی کرنے ہیں, چاہے اس کا اقتدار چلا جائے, اور اقتدار چلا گیا بالکل. لیکن انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اس خطرے سے بچا لیا. بات یہ کہ پاکستان کو دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ, اس میں بنیادی رول ذوالفقار علی بھٹو کا ہے. پاکستان کو نیوکلیئر پروگرام میں غلام اسحاق کا ایک رول ہے, جنرل ضیاء الحق کا ایک رول ہے, اور لوگوں کا, بے نظیر بھٹو صاحب. لیکن یہ کریڈٹ آپ نواز شریف سے کوئی نہیں چھین سکتا کہ ایک مشکل صورتحال میں جب انٹرنیشنل پریشر ہو اور پاکستان کو بڑے سارے انسینٹیو دیے جاتے ہوں, لیکن اس شخص نے دفاعی اعتبار سے پاکستان کو خود انحصاری کی منزل پہ پہنچایا. اور وہ جو سی پیک کی بات کر رہے تھے نا, میں اس وقت پوری طرح یکسو تھا کہ یہ سی پیک پہ جس زیادہ یہ بات کر رہے ہیں کہ سی پیک آئے گا تو پاکستان معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل کی طرف جائے گا, مجھے وہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا. اس لیے کہ سی پیک کچھ عالمی فورسز کو ہضم نہیں ہو رہا تھا, آپ کے ہمسایہ ملک کو ہضم نہیں ہو رہا تھا, چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان چھوٹا ملک ہے. اور مجھے پتا تھا کہ سی پیک نے اس خطے کے چھوٹے ملک کو بڑا ملک بنا دیا ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کے خلاف سازشیں جاری ہیں, اور سی پیک کے خلاف سازشوں کا کلا کما اگر کوئی شخص کر سکتا ہے تو وہ شہباز شریف ہے, وہ آصف علی زرداری ہے. چونکہ ان کے نا چین سے دونوں کے بڑے روابط رہے ہیں. پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے سی پیک ان کا کریڈٹ ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا کریڈٹ ہے, دونوں کا انیشیٹو تھا. اور یہ سارے خطرات اگر آپ سی پیک کو اس کی اسپرٹ کے مطابق اس پہ عمل درآمد کروا دیں تو معاشی مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے. لیکن عالمی فورسز اسے یہ ہضم نہیں ہو پا رہا, اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جس اسپرٹ کے مطابق کام ہونا چاہیے تھا وہ کام نہیں ہو پا رہا. بالکل, سی پیک بڑا اہم ہے, بالکل بات درست کر رہے ہیں سلمان غنی صاحب. اور گیم چینجر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ معاشی چیلنجز کا سامنا ہے, حکومت سازی کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں تو اتفاق ہو گیا, وزیر اعظم کے لیے بھی نامزد کر دیے گئے میاں محمد شہباز شریف صاحب کا نام. لیکن اب ان چیلنجز کو آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم نمٹ سکتے ہیں, پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ دیکھیں چیلنجز برقرار رہنے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو ول چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ اکٹھے ہو کے چلیں گے. اب انہوں نے بالکل یہ نہیں سمجھنا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہیں, اب دونوں کا سروائیول اسی میں ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی قوتوں کا سروائیول جو ہے وہ اسی میں ہے. اب جو پی ٹی آئی جو کہ اپوزیشن میں بیٹھے گی اس کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کردار ادا کرے. اگر اس نے کردار ادا کیا کہ وہ سڑکوں پہ رہے گی, احتجاج کرے گی, احتجاج کرنا اس کا حق ہے, لیکن وہ احتجاج کرے پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, نہ کہ صرف اپنے عہدوں کے لیے کہ ہم نے جو ہے اب ہم یہاں پر آ گئے ہیں تو ہمیں یہ مراد ملنی ہے, ہم نے یہ کام کرنا ہے.
ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب جو ہے وہ کولیکٹیولی اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو تمام پارٹیوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اگر پی ٹی آئی پھر اسی روش پہ چلی, اس نے احتجاج کیا, ایوان کو نہ چلنے دیا, سڑکیں بند کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک جو بیڈ امپیکٹ ہے نا, نیگیٹو امپیکٹ, وہ عوام میں آتا جائے گا. متحمل بھی نہیں ہو سکتے ہر وقت احتجاج, ملک نے ترقی بھی کرنی ہے, ایک اکانومی کی کنڈیشن جو ہے وہ بالکل سامنے. جس طرح سلمان غنی صاحب ابھی شیخ صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کا ایجنڈا پتہ چل جاتا ہے نا کہ کون کس کارکردگی سے. بالکل. اب دیکھیں, اب یہ جو حکومت میں جا رہی ہیں دو پارٹی, ان کا ایجنڈا اب صرف ایک ہے کہ ہم نے ملک کو جو ہے نا ترقی کی طرف کس طرح لے کے جانا ہے. اور اس کو یہ نہیں ہوتا کہ اگر کل کو میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بنیں گے تو آتے جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. یہ نہیں ہوگا. اب عوام کو فوراً یہ توقعات جو ہے نا حکومت سے اس طرح کی نہیں لگانی چاہیے, لیکن حکومت کو بھی جو ہے وہ ترقی کے مناظر کی طرف جو ہے وہ اپنے قدم جو ہے وہ فوری طور پر ڈال دینے چاہیے. اس کے رزلٹ جو ہیں وہ ذرا تھوڑے لیٹ آئیں گے. سب سے میں اہم سمجھتا ہوں کہ جہاں جلدی ترقی ہو سکتی ہے کہ زراعت کے شعبے کو جو ہے نا ہمیں بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے, کیونکہ اگر زراعت کا جو رزلٹ ہے وہ اگلے 4 سے 6 ماہ میں آ جاتا ہے, اور معدنیات کا جو ہے وہ بھی بڑا اچھا رزلٹ ہے. اور ہمیں انڈسٹریز کے لیے جو ہے نا وہ ایسا کام کرنا چاہیے کہ انڈسٹریز لگائیں جس سے لوگوں کا جو ہے وہ روزگار بڑھے, اور وہ انڈسٹری لگائیں جس سے جو ہم ایکسپورٹ کر سکیں. کل نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں جو ہے بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. بالکل. وہ کان کنی کے حوالے سے, نمک کے حوالے سے انہوں نے یہ ایک معاہدہ کیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورآل جو ہے ایس آئی ایف سی میں جو ہے معدنیات کے شعبے کو ڈال دیا گیا ہے, اور اس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے ہمارے پاس بہتری کے امکانات ہیں کہ غیر ملکی کمپنیز جو ہیں, سعودیہ جو ہے وہ بلوچستان میں وہ کام کر رہا ہے کہ ہم ریکوڈک کے حوالے سے کہ یہاں سے ہم کام کریں, اور اس سے یہ ہے کہ اگر غیر ملکی کمپنیز آئیں گی تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ ڈالر کے شکل میں جو ہے وہ پیسے آتے ہیں. ہم ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کام کر رہے تھے کانکنی کے حوالے سے, کوئی بند تو نہیں تھا, لیکن لوکل کمپنیز جب کر رہی ہوتی ہیں تو اس سے ڈالر نہیں آتا. اب ڈالر آئے گا, اور پاکستان میں جو ہمیں بار بار آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کرنے پڑتے ہیں اور پھر جو قسطیں دینی پڑتی ہیں ڈالر کی شکل میں, تو پھر جو ہمارا جو بیلنس ہوگا نا اس سے ہمارے حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ بہتر ہونے کے امکانات ہیں. لیکن ہم اگر صرف پاکستان کے اندر جو کام کریں کہ ہم اپنی ضروریات پوری کریں, اس سے کوئی بہتری نہیں ہوگی. ایکسپورٹ کو جب تک ہم بہتر نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو ہے ہمارے معاشی حالات بہتر نہیں ہوں گے, کیونکہ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ ڈالر کا بہت زیادہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو وہ ڈالر کے لیے جو ہے وہ قرضہ لینا پڑتا ہے, اور پھر ہمارا جو ریمیٹنسز جو ہے وہ بھی انتہائی کم ہے, اس کو بھی بڑھانے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے پڑیں گے. جی بالکل. وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بات کر لیں, مریم نواز اگر ہم بات کریں تو آج پہلا جو انہوں نے اپنا ارکان اسمبلی کا جو نو منتخب ہے ان کا اجلاس طلب کر لیا, اور مریم نواز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی, اس کے بعد ان کی ایک بڑی سٹرگل ہے, خصوصاً جیل گئی, والد کے سامنے گرفتاری دینا, اور جب پارٹی کا نام ختم ہو رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت بہت بڑے جلسے کیے, بڑی بہادری سے بڑی مشکلات کا سامنا کیا, اور خواتین کا ہمیشہ آپ ذکر کرتے ہیں تو ایک خواتین کے لیے اگر بات کریں تو ایک مثال بھی بنی کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی فیملی میں, جس طرح ان کی والدہ تھی محترمہ کلثوم نواز صاحبہ, جنہوں نے مشکل دور میں جو ہے وہ پارٹی کو سنبھالا تھا. اب ایک بڑا چیلنج ہے, لیکن مریم نواز کو میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی بات, چونکہ شیخ صاحب نے نا معاشی ایکٹیویٹیز کی بات کی ہے, جی یہ معاشی ایکٹیویٹیز کا سارا سلسلہ یہ آپ کے سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے. جی ایک کیا پاکستان کے اندر سیاسی استحکام قائم ہوگا. میں جب سی پیک کا ذکر کر رہا تھا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا عمل تھا, یہ دراصل سی پیک کی اور آئی ایم ایف کی لڑائی تھی. سی پیک ہضم نہیں ہو رہا تھا, اور پھر اس لیے میں یہ حوالہ دیتا جاؤں کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ اس میں تحریک انصاف کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ان کی جب حکومت برسکدار آئی تو پتہ چل گیا کہ وہ کیسے لایا گیا تھا اس حکومت کو, کون لوگ لے کے آئے تھے. مشیر تجارت ہے ان کے عبدالرزاق داؤد, ان کا سب سے پہلا بیان یہ آیا تھا کہ اس کو 1 سال کے لیے معطل کر دیں. کیا مطلب تھا اس کا مطلب کہیں نہ کہیں وہ ہضم نہیں ہو پا رہا تھا. اب آ جائے پنجاب پاکستان کی اس سیاست میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور آپ نے جیسے مریم نواز صاحبہ کا ذکر کیا, میں وہ جرنلسٹ ہوں, شیخ صاحب بھی بہت بہتر جانتے کہ ماں بیٹی سے نا میرا اس وقت سے رشتہ ہے جب سے
یہ 98 کی بات ہے جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کی گئی تو اس وقت یہ رشتہ قائم ہوا اور ان کی والدہ جو تھی جی وہ ایک بڑی دلیر خاتون تھی. میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے خواتین میں خاص طور پہ. کلثوم نواز کا بڑا احترام تھا, صرف لاہور میں نہیں پاکستان کی سیاست ہر سیاسی جماعت کرتی ہر مجھے یاد پڑتا ہے کہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے پاس جب وہ گئیں تو وہ میں آج تک وہ تصویر نہیں بولتا کہ نواب صاحب کس طرح فوری طور پہ اٹھے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا. مشکل صورتحال میں پاکستان کی سیاست کا آپ دیکھیں ایک پازیٹیو پہلو, جب بھی مشکل صورتحال میں لیڈرشپ آتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں, تو خواتین لیڈر فاطمہ جناح کی صورتحال میں ہی فوجی ڈکٹیٹر کو چیلنج کیا. جی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نصرت بھٹو صاحبہ کا ایک رول ہے, بے نظیر بھٹو نے بڑی مشکل صورتحال, سکھر جیل میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا. اس کے بعد نسیم ولی خان, پھر یہ کلثوم نواز اور اب مریم نواز نے اپنا مقام خود بنایا ہے. جی دیکھیں میں اگر یہ کہوں کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بنی تو مسلم لیگی بڑے ڈرے سے سہمے تھے, یہ خاتون باہر نکلی, بڑے جلسے کیے. جی میں آپ کو پتہ نہیں یہ نام لینا مناسب ہے یا نہیں کہ مجھے اس وقت کی ایک حکومتی ذمہ دار نے کہا کہ چونکہ آپ کا ان سے تعلق ہے تو ان سے کہیں کہ ذرا رفتار ہلکی رکھیں, ہم اپنی گورنمنٹ کا خود ہی بیڑا غرق کر رہے ہیں تو ان کو اتنی اسٹرگل کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ خاتون جو ہے وہ باپ کے ساتھ آئی پاکستان, اسے پتہ تھا کہ جی اڈیالہ جیل جانا پڑے گا اور اڈیالہ جیل گئی, کسی طرح کی سہولت لینے سے انکار کیا اور اپنا مقام خود بنایا, جرأت و بے باکی. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جب ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں, وہ بڑی مشکل صورتحال کے اندر چیف منسٹر بنیں گی, اس لیے کہ پنجاب میں ان کی ایک رائیول پارٹی بھی ہے اور آنے والے حالات میں شاید شہباز شریف کو کم ٹارگٹ کیا جائے, مریم نواز صاحبہ ٹارگٹ ہوں گی سیاسی مخالفین کی. اس لیے کہ جب میں ایک فکرہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام آباد کا راستہ لاہور سے ہو کے جاتا ہے, کہ پنجاب کے اندر جو چیف منسٹر بنتا ہے نا اور وہ اپنی اسٹرگل کے نتیجے میں پھر وہ اسلام آباد کا حکمران بھی بنتا ہے. تو مریم نواز صاحبہ میں پوٹینشیل موجود ہے, صورتحال مشکل ہے. دیکھیں یہ جو چیلنجز ہوتے ہیں نا, یہ جو مشکلات ہوتی ہیں, صورتوں کے پہاڑ ہوتے ہیں, اگر آپ انہیں فیس کریں. میں رات سے یہی سوچ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی میں کیوں بات کرتا ہوں کہ اس شخص نے پنجاب کے اندر ڈیلیور کر کے دکھایا ہے اور ایک اندر کی ایک لگن ہوتی ہے, ایک اندر میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. سیم یہی بات مریم نواز صاحبہ میں کہ وہ زیادہ شہباز صاحب کی نسبت زیادہ سیاسی ہیں اور اسی لیے مخالفین نے ٹارگٹ ان کو کرنا ہے. اور اگر وہ پنجاب کے اندر اپنے باپ کی طرح, اپنے چچا کی طرح, اپنے کزن کی طرح وہ لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے میں کامیاب ہوئی, کہ آج کی صورتحال میں مخالف سے الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ مخالف کو الجھنے میں لگ گئے نا, پھر آپ کچھ کر نہیں پائیں گے. کہ اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹارگٹ سامنے رکھیں. میرا خیال پنجاب کے اندر اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں خاص طور پہ محسن نقوی صاحب کو ایک کریڈٹ میں ضرور دیتا ہوں کہ شہباز شریف کے بعد انہوں نے پنجاب کے اندر جو نوکر شاہی کا ایک قبلہ سیٹ کر دیا ہے. اس کا فائدہ مریم نواز صاحبہ کو ہو سکتا ہے کہ نوکر شاہی کسی کو ناکام بھی بنا سکتی ہے, کامیاب بھی بنا سکتی ہے. تو لہٰذا انہیں اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ عام آدمی کی ریلیف اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر اصلاحات کا عمل جو ہے اسے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ان کے باپ کے بڑے روٹس ہیں. دیکھیں پنجاب ان کی سیاست کا محور ہے, اصل ذمہ داری تو آئی ہے پھر مسلم لیگ کی مریم نواز صاحبہ پہ. شہباز شریف صاحب کے ٹارگٹ اور ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا ہے, انہوں نے معاشی صورتحال کی بات کرنی ہے, انہوں نے آئی ایم ایف کی بات کرنی ہے. اگر سیاست ہونی ہے تو وہ پنجاب میں ہونی ہے, اور پنجاب کی چیف منسٹر جب مریم نواز صاحبہ ہوں گی تو ان کو جو پارٹی کے سینئر لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. کہ اس وقت وہ پہلی دفعہ ایم پی اے اور ایم این اے منتخب ہوئے, پہلی دفعہ. دیکھیں جب ہم عثمان بزدار کا ذکر کرتے تو اس لیے کہتے تھے نا کہ وہ پہلی دفعہ ایم پی اے بنا تھا, یہ بھی پہلی دفعہ ایم این اے اور ایم پی اے بنی ہے. لہٰذا اگر ایکسپیرینس لوگ پیچھے ہوں گے اور پارٹی کے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو اچھی تجاویز بھی دے سکتے ہیں, اچھی آرامی دے سکتے ہیں کہ یہاں سے انہوں نے ٹیک آف کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تجربہ خاندان کا بھی پیچھے موجود ہے اور پارٹی کے اندر بھی ان کی مقبولیت موجود ہے, سیاسی کارکن بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, عوام بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سیاسی مخالفین بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. لہٰذا یہاں سے انہیں ٹیک آف کرنے کے لیے چیف منسٹر بننے کے بعد ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے کم از کم لوگوں کو اور نوجوان نسل کو اس بات کا احساس ہو کہ ان کے دل میں ہمارے لیے کوئی جذبہ. اس پر ہی جو ہے وہ سلیم شیخ صاحب سے بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا.
ایک کون سی ہے 14. میں ہوں توصیق حیدر اور یہ ہے ٹرین رائزنگ پاکستان کی. سب سے پہلے آپ کو لے کر جاتے ہیں اس ٹرین کے پہلے سٹاپ پر, جہاں پر پیارے پیارے بچے ہر دن آپ کو لے جاتے ہیں ایک نئی دنیا میں. چاہے وہ وی ایف ایکس اور سی جی آئی کی امیجنیٹو دنیا ہو یا اسپیس اور گیلیکسیز کی خبریں. تعلیم, کھیل, صحت, سیاحت, بہت کچھ ہے. آپ بتائیں آپ کیا سننا پسند کریں گے؟ سوشل میڈیا کے ڈاکٹر سے پوچھ کے بتاؤ. ریلز لگائیں صبح دوپہر شام, اور سٹوریز حسب ضرورت. سٹوریز تو فلموں اور ڈراموں میں ہوتی ہیں, جن کے لیے چاہیے ہوتا ہے ایک زبردست سا ٹی وی لاؤنج, خوبصورت لائٹنگ, ریلیکسنگ سوفاز تاکہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکیں. اس سب کے لیے چاہیے مگر اچھی صحت. رکنا مت بھولیے گا میرے اسٹیشن پر, کیونکہ میں رکھتا ہوں سب کو فٹ. رائزنگ پاکستان کی یہ ٹرین ہم ایسے چلاتے ہیں, N3, N2, N1. ہم کو نہ مل سکا فقط ایک سکون دل, اے زندگی وگرنہ زمانے میں کیا نہ تھا. سوشل میڈیا ٹاکسک صرف اس وقت ہے جب آپ اس کو ٹاکسک ہونے دیں. میری نیڈ پوری ہو رہی ہے, وانٹ ٹو انلمیٹڈ. That justice delayed is justice denied. میں یہاں پر اس چیز کو تعلیم کی کمی ہی سمجھتا ہوں. آپ 3 طلاق دے کر گھر سے نہ نکال دیں, وہی دوا اس کا علاج ہے. آخر مسئلہ کیا ہے؟ سلیم شیخ صاحب, ابھی ہم بات کر رہے تھے آئندہ پنجاب بڑا امپورٹنٹ ہوگا سیاسی طور پر, اور مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب پہلی دفعہ ہوں گی, اور اوبویسلی ان کے ساتھ ان کے والد کی ایک لیگیسی بھی موجود ہے, چچا کی بھی, کزن حمزہ شہباز کی بھی. تو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آج اجلاس بھی بلایا ہوا رائیونڈ جاتی عمرہ میں. جی, آج رائیونڈ جاتی عمرہ میں جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا جو نو منتخب ایم پی ایز ہیں, اور اس میں جو ہے میرا خیال ہے ساری چیزیں طے ہو جائیں گی کہ اسپیکر کس نے بننا ہے, ڈپٹی اسپیکر کس نے بننا ہے, اور آگے اسمبلی کے جو چیلنجز ہے ان سے کس طرح چلنا ہے. لیکن چیلنجز تو رہنے ہی رہنے ہیں. اب دیکھیں, آپ نے کہا کہ وہ پہلی بار منتخب ہو کر آئی ہیں اور پہلی بار وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں. پہلی بار بھی لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں اور پہلی بار بھی نہیں, لیکن 2018 میں وہ الیکشن لڑنا چاہ رہی تھی لیکن ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. تو ظاہر ہے, تو پہلی بار ظاہر ہے وہ میدان میں اتری ہیں, اور یہ دیکھیں اچھی بات ہے کہ 2 سیاسی طور پہ وہ پرانی اسٹرگل موجود ہے. سیاست تو وہ کر رہی ہے کافی دیر سے, میرا خیال ہے ان کو کوئی 8-9 سال ہو گئے ہیں کم از کم. 2013 کا الیکشن مشکل سیاست کی ہے, انہوں نے بڑی مشکل سیاست کی. 2013 میں مجھے یاد ہے میاں نواز شریف صاحب کا جو الیکشن تھا N120 تھا, بالکل وہ بھی انہوں نے لڑا تھا سارا. تو اب پنجاب میں جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ جو بن رہی ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس بڑا اچھا گولڈن چانس ہے کہ دیکھیں ان کے پاس اپنے والد کا تجربہ وہ ساتھ ان کے کاؤنٹ کرے گا, وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کا تجربہ, اور ان کے جو باقی بیوروکریسی جو ہے پنجاب میں آلموسٹ ساری وہ ان کو جانتے ہیں کس طرح کام کرنا ہے, کس طرح نہیں کرنا. اور اسی طرح سلمان غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ نوکر شاہی جو ہے اس کو قبلہ درست کر دیا ہے محسن نقوی صاحب نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے نا کام بیوروکریسی سے لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مریم صاحبہ کو جو ہے وہ بڑا اچھا سا ڈیل کرنا آتا ہے, کیونکہ وفاق میں جب وہ بیٹھی تھی نوجوانوں کے پروگرام کو دیکھنی تھی تو اس میں بھی بیوروکریسی نہیں چلانا ہوتا نا کام. تو آپ نے تو سیاسی طور پر ایڈوائس دینی ہوتی ہے, کام تو پھر یہ آپ کی بیوروکریسی کاری ہوتی ہے. تو اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو بہتری کی طرف جو ہے نا وہ حالات جانے ہیں, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ
वज़ीर आला पंजाब को नाकाम कर दे, ये तो आप डिक्शनरी से लफ्ज़ ही फाड़ दें, क्योंकि अब जो इतना ज़्यादा उनके साथ तजर्बा है और ब्यूरोक्रेट जो है वो भी इनके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हैं, जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं ये देखें अब पिछले 4-5 दिन से जो है ना ब्यूरोक्रेसी के साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मीटिंग्स हो रही हैं बाज़ाब्ता तौर पर, उनको ब्रीफिंग भी दी जा रही है कि आपने सूबे को कैसे लेके जाना है, हम क्या क्या इकदाम कर रहे हैं और क्या क्या किए जा रहे हैं। मेरे पास जो इतलात हैं वो ये भी हैं कि अब मरियम साहिबा ने ब्यूरोक्रेसी को बताना भी शुरू कर दिया है कि अब हमने हमारे जो स्टेप्स क्या क्या हैं, हमने कौन कौन से शोबे जो हैं वो उनको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। और यही बात है, लेकिन चैलेंज जिस तरह भी सलमान साहब भी कह रहे थे कि सियासी तौर पर ऐवान में ज़रूर चैलेंज होगा, लेकिन वो चैलेंज कोई ऐसा मैटर नहीं करता, क्योंकि इनके पास नंबर गेम जो है वो अपने काफ़ी ज़्यादा है। और फिर पीपल्स पार्टी भी पंजाब हुकूमत का हिस्सा बनेगी और PML क्यों भी पंजाब हुकूमत का हिस्सा बनेगी, तो लिहाजा अपोजिशन बैठ के अगर इनके ऊपर तनकीद भी करती है, जो कि उसका हक भी होगा, वो करे, लेकिन पॉजिटिव सियासत जो है वो अब चलेगी तो काम होगा। और अब मैं ये समझ रहा हूँ कि जो PTI है ना, सारे के सारे, कुछ लोग तो अभी 2-3 दिन हैं, हो सकता है कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएं, और जो नहीं शामिल होंगे तो हो सकता है कि वो PTI की उस तरह की अग्रेसिव सियासत का हिस्सा ना बने। वो कहेंगे कि हम ऐवानों में आए अपने जो वोटर है उसकी बेहतरी के लिए, ये नहीं है कि अगर कोई कानून साजी आवाम की बेहतरी के लिए हो रही है तो उसका हिस्सा ना बने। तो आगे चल के आप देख लीजिएगा कि ऐवान में कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी, लेकिन जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार जो बानी PTI की सियासत लेके चलेंगे, उन्होंने उसको नाकाम करने की कोशिश करनी है। और ये वैसे हमेशा से होता है कि जो पार्टी लीडर होता है उसकी गाइडलाइन के तहत ही जो है वो हुकूमत में बैठे हुए अरकान चाह रहे होते हैं या फिर अपोजिशन में बैठे हुए अरकान चाह रहे होते हैं। तो अपोजिशन में जो बैठेंगे, जाहिर है उन्होंने अपने जो बानी PTI है उसकी जो गाइडलाइन है उसको लेके आगे चलना। जी बिल्कुल। बात तो एग्रेसिव सियासत की अगर बात की तो एग्रेसिव सियासत अवाम की खिदमत की भी हो लेनी चाहिए। सर बड़ा हो गया सलमान गनी साहब एहतजाज मुसलसल जो एक पार्टी की जानिब से PTI की जानिब से खुसूसन ये जो रहा कि एहतजाज अब अवाम की खिदमत की बात होनी चाहिए। उमर, मैं समझता था कि शायद इस इंतखाब के बाद वो सियासी तर्ज़-ए-अमल इख्तियार करेंगे। सियासी कारकुन जो होता है वो इस तरह की सियासी लीडरशिप की आग का ईंधन नहीं होता, आप उससे कुर्बानियाँ नहीं लेते, आप उसको ऐसी आग में नहीं झोंकते जहाँ पर कल को आप उसके सर पे हाथ भी ना रख सकें। मेरा ख्याल था कि शायद वो सियासी तर्ज़-ए-अमल इख्तियार करेंगे, लेकिन उनकी सियासत वही एक एहतजाजी और मुज़ाहमती सियासत है, इसमें उनको कुछ नहीं मिलेगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, देखिए फजलुर रहमान के साथ जो उन्होंने सॉफ्ट कार्नर दिखाया था, क्यों दिखाया? वो कुछ देने की पोजीशन में तो नहीं ना थे फजलुर रहमान साहब को। दरअसल वो ये चाहते थे कि 9 मई के वाक़े के बाद वो इस पोजीशन में नहीं रहे जिस तरह की एहतजाजी सियासत खान साहब करते रहे। उनका ख्याल है कि जमात इस्लामी और फजलुर रहमान को साथ मिला कर हम वो एहतजाजी सियासत को दराज करेंगे। फजलुर रहमान बड़ा सेंसेबल आदमी है जी, मैं उनकी सियासत को बड़ा कीनली वॉच करता हूँ। फजलुर रहमान साहब तो 73 के आइन की बात करते हैं जी, वो जब एहतजाज भी उस दिन कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि हम ऐवान नहीं छोड़ेंगे। क्या मतलब है इसका? कि हम ऐवानों की सियासत करने वाले लोग हैं। और मैं आज एक और असेसमेंट आपको दे रहा हूँ कि फजलुर रहमान साहब इस हुकूमत से बाहर नहीं होंगे आने वाले वक्त के। और आप देख लें कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसमें वो पाकिस्तान के इलेक्शन को चैलेंज कर रहे हैं, भाई आप जख्मी तो उनसे हैं जिन्होंने आपको पख्तूनख्वा से फारग किया है, फारग तो आपको PTI ने किया है। वो वैसे वो पंजाबी थी मिसाल, डिग्गी खोती तो गुस्सा का म्यार थे कि बात है कि फजलुर रहमान साहब सेंसेबल सियासतदान है, वो इस तरह की सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार हो। और जख्मी उन्हें वहाँ पर पख्तूनख्वा उनकी ताकत का हब था, वहाँ से हराया तो PTI ने उनको। और वो जब कहते हैं जी धांधली हुई है, धौंस हुई है, वो किन के बारे में कह रहे हैं? वो अपने सूबे के वाले से कह रहे हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एहतजाजी सियासत का एक वक्त होता है कि मुसलसल अपने पे ये कैफियत तारी रखना, ये सियासत को भी नुकसान पहुँचाता है, सियासतदान को भी नुकसान पहुँचाता है और सियासी जमात को भी नुकसान पहुँचाता है। नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ी मुज़ाहमती सियासत की है, लेकिन आज वो जाती उम्र में बैठे हैं, ताकत का महवर वो हैं। लेकिन जब मरकज़ के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत है और पंजाब के अंदर उनकी बेटी की हुकूमत होगी,
تو طاقت وہاں سے ہی فراہم کی گئی ہے، اس لیے کہ مسلم لیگ نون کی طاقت وہ ہے. اور پھر میں یہ بات کہوں گا کہ پنجاب بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو یاد ہے کہ میں آپ کے انتخابی عمل کے دوران بھی کہتا تھا کہ اصل میدان پنجاب میں لگا ہوا ہے اور یہ مارکا وہ مار چکے ہیں. اور اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون کے نمبرز ہیں وہ تقریباً 210 کے قریب ہیں. ابھی کاف لیگ بھی ان کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ آئے گی. اصل چیز جو ہوگی آپ ڈیلیور کیسے کر پائیں گے. کیا پنجاب کے اندر آپ کے چچا کا ماڈل جو گورننس کو یقینی بنانے کے والے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پنجاب میں عام آدمی کی حالت کی بہتری اور لوگوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے آپ کے والد محترم کا ماڈل بھی آپ کے سامنے ہے. اور پنجاب کے اندر ضمنی انتخابات کے حوالے سے آپ کے کزن کی جو کینڈیڈیٹ ہے نا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لہٰذا اگر مریم نواز صاحبہ کا رخ درست ہوگا اور وہ ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ اپنی مشاورت کا سلسلہ جاری رکھیں گی اور سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے پنجاب کے اندر ایشوز کو ٹارگٹ کریں گی اور عام آدمی کی حالت زاد میں بہتری اور خاص طور پہ عمر نوجوان نسل بڑی امپورٹنٹ ہے جی کہ یہ کروڑوں کی تعداد میں ہے. آپ کا بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ نوجوان نسل پر محیط تھا. تو نوجوان نسل کے اندر جو نفرت پیدا کی ہے اس کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں مریم نواز صاحبہ ایک بنیادی رول ادا کر سکتی ہیں. پاکستان کی نوجوان نسل میں اتنا پوٹینشیل ہے جتنا جھوٹ بول لیا جائے کہ آج کی نوجوان نسل کو ان کی آواز بننے کے لیے ان کے لیے روزگار کے موقع پیدا کرنے ہوں گے. آئی ٹی میں انقلاب لانا پڑے گا اور خاص طور پہ ایجوکیشن اور ہیلتھ میں آپ کو کام کرنا پڑے گا. ہیلتھ اور ایجوکیشن میں کام کر کے مریم نواز صاحبہ نہ صرف پنجاب میں سرخرو ہو پائیں گی، ان کا ایک امیج بنے گا. اسی لیے دیکھیں کہ ان کے چچا نے پنجاب میں کام کیا تھا تو عالمی اداروں کی رپورٹس موجود ہیں. وہ کہتے تھے کہ پنجاب گورنیبل ہے اور پنجاب گورنیبل تھا. پنجاب کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ایک ایسے چیف منسٹر کو لایا گیا جو شخص اپنے ناک کی سیدھ میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ امتحان بہت کڑا ہے مریم نواز صاحبہ کا. حالات کوئی سازگار نہیں ہے. مشکل صورتحال میں سے نکلنے کے لیے ان کے اندر اہلیت ضرور موجود ہے لیکن مخالفوں کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے اپنی کارکردگی کی بات کیجیے. اور یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جس طریقے سے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا، یقیناً والد کے سامنے گرفتاری اور پھر اسی طریقے سے پارٹی کو مشکل وقت میں چلانا. اور جب ڈیلیورنس کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو 2014 کے دھرنے بھی یاد ہوں گے. میں نے ایک انٹرویو سنا، اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت صرف فوکس یہی ہوتا تھا دھرنوں کی بجائے، کیونکہ ان کی حکومت کے خلاف ہو رہے تھے نون لیگ کی، تو فوکس یہی تھا کہ ہم نے کس طریقے سے ملک کو جو ہے ٹیک آف کرنا ہے، ترقی کی راہ پر لے کے جانا ہے. بات تو درست ہے سلمان صاحب کی کہ معاشی چیلنجز اور دیگر چیلنجز اب بہت زیادہ ہیں. جی بالکل. دیکھیں بات تو اب صرف وہی ہے کہ سیاست سے نکل کے نا، کیونکہ سیاست سمجھیں کہ آپ الیکشن تک تھی، اب آپ نے کارکردگی دکھانی ہے. اور کارکردگی دکھانے کے لیے جو ہے نا، جو لوگ نگلیکٹ رہ چکے ہیں، جن لوگوں کو کچھ نہیں ملا، ان کو دینے کی باری ہے. اور وہ دینے کی باری جس طرح بھی سلمان صاحب نے کہا کہ نوجوان ووٹر بہت زیادہ ہے اور وہ نیگیٹو چلا گیا اب نوجوان ووٹر جو ہے نا، اور وہ ان کو پازیٹیو کرنا ہے. ان کو پازیٹیو کرنا ہے اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو وہ سارا پاکستان کا اور اوورآل امیج غلط بنا رہا ہے، ان کو ٹھیک کرنا ہے. اور وہ کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ نے رائٹ ڈائریکشن دینی ہے. اور رائٹ ڈائریکشن یہ ہے کہ آپ نے ان کو ان کا حق دینا ہے. اور حق یہ ہے کہ ان کو جس طرح اگر وہ جتنا پڑھے لکھے ہیں ان کو اس قسم کا روزگار دے دیں. ان کو کھانے پینے کے گھر میں مسائل نہ ہوں. اگر گھر میں کھانے پینے کے مسائل ہوں گے، 6 لوگ بھی کما رہے ہوں گے اور گھر کا کچن نہیں چل رہا ہوگا تو پھر لوگ جو ہے وہ لنگر خانوں کی جگہ کارخانے، لنگر خانوں کی جگہ کارخانے. تو لوگوں کو جو ہے نا، جب تک ان کی آپ دال روٹی پوری کر دیں تو پھر وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ معاشی طور پہ یہ ہے کہ اگر 6 لوگ بھی گھر میں کمانے والے ہیں تو ان کے گھر سے جو ہے نا وہ روٹی پوری نہیں ہو رہی، بجلی گیس کے بل پورے نہیں دیے جا رہے. تو لہذا اب اگر آمدنی صرف بڑھا دیں، اس کے لیے جو ہے وہ اتنے شارٹ ٹرم جو ہو سکتے ہیں ان کو شارٹ ٹرم پلاننگ کریں، جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ کریں. یہ نہیں ہوتا کہ آج آپ کام کریں گے تو 6 مہینے بعد سارے کام ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا. اس پہ اگر انڈسٹریز لگانی ہے تو انڈسٹریز کو آپ کو سہولت بھی دینی پڑے گی. اب سب سے بڑا جو انڈسٹریز اس وقت یہ بات کر رہا ہے کہ ان کو بجلی اور گیس کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں. اگر ان کو بجلی اور گیس کسی بہتر طریقے سے دے دیں، سبسیڈائز کر دیں اور ان کے ساتھ یہ آپشن رکھ دیں کہ آپ انڈسٹری بنا کر اس میں ایسی چیزیں بنائیں کہ فیسیلیٹیٹ کریں. سلیم شیخ صاحب جی بالکل وقت ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، آپ کا اپنے قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ سلیم شیخ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بات تو درست ہے، آج کی پروگرام میں جو ہے جہاں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی کہ
آئندہ جو حکومت بنے گی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان جو کل معاہدہ طے پا گیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم کے لیے میاں محمد شہباز شریف صاحب کو نامزد کیا، ان میں پوٹینشیل بھی موجود ہے، لیکن چیلنجز بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر ول ہو تو ان چیلنجز کو جو ہے وہ قابو بھی پایا جا سکتا ہے، اور پاکستان انشاءاللہ تعالی یقیناً ضرور ترقی کرے گا. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.